حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹیا انسان کی کیا نشانی بتائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ بتائیں کہ کس وجہ سے لڑکیاں جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ غم کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے والے کو زہر اثر نہیں کرتا؟ قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی اور وہ کس ملک میں ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ وہ کون سے نبی ہیں جو آسمان پر پیدا ہوئے اور زمین پر وفات پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل صاف کر دیتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں 2 چادریں، کچھ اوڑھنے بچھانے کا مختصر سامان، 2 بازو بند، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک چکی، ایک کملی، ایک مشکیزہ، ایک گھڑا اور بعض روایتوں میں ایک پلنگ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے کس پیارے نبی کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ دجال ملعون کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کون سے حروف ہے جو قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوتے؟ چ اور گاف۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ انسان کی پیشانی کا بڑا ہونا۔ اللہ کی قسم کھانے کا ذکر قرآن مجید کے کس پارے میں ملتا ہے؟ آخری پارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی علیہ السلام نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ 7 گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ سود کھانا، 5واں گناہ یتیم کا مال کھانا، چھٹا گناہ میدان جنگ سے بھاگ جانا اور 7واں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جو سب سے بڑی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ فتح خیبر کے بعد کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ زیتون کے درخت کو کون سا جانور شیطان کی تھوک سے پیدا ہوا ہے؟ کتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کتنے دروازے بنائے ہیں؟ 8۔ نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی۔ کون سی آواز سن کر شیطان مردود دور بھاگتا ہے؟ اذان کی آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں اپنے چچا کے کہنے پر فروخت کرنے لے گئے تھے؟ بت لے گئے تھے۔ وہ کون سی سورہ ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان نے کون سا پھل کھایا تھا؟ بیر کا پھل۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اور آخری عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم سمود پر۔ حدیث پاک میں وطر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ احمد۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ مسجد دمشق کی مشرق جانب سفید مینار پر۔ سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک سورہ ہے؟ بتائیے کہ اسلام میں ایک حرام لقمہ کھانے کی کیا سزا ہے؟ چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ آج کل یہ بات بہت مشہور ہے، بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو کمپنیاں بنا رہی ہیں صابن میں سور کی چربی استعمال کر رہی ہیں۔ یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا ایسے صابن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں 2 باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے محض شبہ کی بنا پر اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ کہ اس میں حرام اجزاء کا استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ استعمال ہونے کے بعد اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے۔
دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب کسی شے کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اس پر مشہور فقہاء علامہ حصفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ ناپاک تیل کا استعمال اگر صابن میں کیا جائے تو صابن پاک سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، لہذا کسی بھی صابن میں سور کی چرب کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جبکہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ شرابی انسان کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے؟ زیتون کا تیل۔ قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ سورہ مجادلہ میں۔ دوسرے لوگوں سے ملاقات کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنا، مصافحہ کرنا، مسکرانا، اچھی بات کرنا اور اچھے اخلاق۔ سب سے پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ سورج نکلتے وقت۔ قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے، ایک یا دوسرے میں گناہ، تیسرے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا حصہ مبارک کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ سفید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے کس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا؟ سراقہ بن مالک کا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کس چیز پر فائز تھے؟ نبوت اور رسالت پر۔ وہ کون سے جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے منتخب کیا تھا؟ مینڈا۔ دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنی تھی؟ حضرت حابیل علیہ السلام کی۔ عرب کی پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ ستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرے اور جواہرات سے بنا ہوا تاج کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا تھا؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ موت۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے کس نے اختیار کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ بنو ثقیف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ خوارج گروہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ کدو شریف۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دور کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا تھا؟ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس نبی علیہ السلام کا نکاح دو بہنوں سے ہوا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ قریش کس نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت قرآن مجید کو کس خلیفہ راشد کے دور میں اکٹھا کر کے لکھا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین میں اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام کیا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلمان خواتین پہلی بار کس غزوہ میں شریک ہوئی تھیں؟ اسلام کے پہلے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح مصر کن کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ زمزم یا وضو کا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر۔ قیامت کا ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز کو کہا گیا ہے۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ چیونٹیوں کا زیادہ ہونا۔ وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہے؟ جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے۔ بتائیں جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟